بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہے؟ دنیا کے شور میں کہیں بھی دل کو سکون نہیں ملتا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اندر سے کوئی گہرا خالی پن ہے، جیسے روح تڑپ کر پکار رہی ہو کہ مجھ میں کچھ ایسا ہے جو غلط ہے۔ یہ سب آپ کی روح کی چیخیں ہیں جو آپ سے کہہ رہی ہیں کہ لوٹ آؤ اپنے اللہ کی طرف، سچی توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک کر لو۔ لیکن اسی لمحے دل میں ایک وسوسہ آتا ہے کہ میں نے تو اتنے گناہ کر لیے ہیں، اب مجھے معافی کیسے ملے گی؟ میرا اللہ تو مجھے معاف ہی نہیں کرے گا۔ کیا آپ نے بھی کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ کا دل بوجھل ہے، کہ آپ نے اتنے گناہ کر لیے ہیں کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں؟ یاد رکھیں، اس ویڈیو کا آپ تک پہنچنا کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ براہ راست آپ کے رب کی طرف سے ایک اشارہ ہے، آپ کے دل کے لیے ایک تسلی اور دلاسا ہے۔ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو رک جائیں، یہ آواز صرف آپ کے لیے ہے۔ آج کی یہ گفتگو آپ کی زندگی کی سب سے اہم گفتگو ہو سکتی ہے۔ آج ہم شیطان کے اس وسوسے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے جو آپ کو اللہ سے دور کر رہا ہے۔ آج ہم یہ جانیں گے کہ کیسے گناہوں کے اندھیروں کے باوجود اللہ کی رحمت کا سورج آپ کے دل میں دوبارہ طلوع ہو سکتا ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو الفاظ آپ سنیں وہ آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے کا ذریعہ بن جائیں۔ محترم ناظرین، انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی کرنا ہماری فطرت میں ہے، لیکن مایوس ہونا ہماری بدقسمتی ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ وہ آپ کو یہ نہیں کہتا کہ اللہ نہیں ہے، وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ تم اتنے گناہ گار ہو کہ اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ ایک زہر ہے جو ہمارے ایمان کی جڑوں کو کھوکھلا کیے جا رہا ہے، کھائے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں خود فرماتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ: اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بے شک اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے اور وہ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ غور کریں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صرف چھوٹے گناہ معاف ہوں گے، اللہ نے کہا جمیعاً، یعنی سب کے سب گناہ۔ ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ کبھی خواہشات کی وجہ سے، کبھی غفلت میں، اور کبھی شیطان کے بہکاوے میں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ کتنی پسند ہے؟ ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تمہارے گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھو لیں، پھر بھی تم میرے پاس آؤ اور مجھ سے مغفرت طلب کرو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام ابن آدم خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب دل میں گناہ کا بوجھ ہو تو سکون کیسے ملے؟ جب آپ کو احساس ہو کہ آپ نے اللہ کو ناراض کیا ہے تو درج ذیل کام کریں، یہ آپ کی روح کو تازگی بخشیں گے۔ سب سے پہلا کام، سچے دل سے ندامت اور توبہ کریں۔
تنہائی میں جائیں، وضو کریں اور 2 نفل صلاۃ التوبہ پڑھیں، سجدے میں گر کر روئیں۔ اللہ کو آپ کے آنسوؤں سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے۔ اللہ سے حسن ظن رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جیسا وہ میرے بارے میں رکھتا ہے۔ اگر آپ گمان رکھیں گے کہ وہ معاف نہیں کرے گا تو آپ خود کو سزا دے رہے ہیں۔ اگر گمان رکھیں گے کہ وہ غفور الرحیم ہے تو وہ آپ کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے گا۔ تیسرا کام، نیکی کا راستہ اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ایک گناہ کے بعد ایک ایسی نیکی کریں جو پوشیدہ ہو، جس کے بارے میں کسی کو معلوم نہ ہو۔ یہ آپ کے نامہ اعمال میں توازن پیدا کرے گی۔ چوتھا کام، تلاوت قرآن مجید۔ قرآن پاک دل کا زنگ دور کرتا ہے۔ روزانہ کم از کم 1 رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں آپ کے زخموں کا مرہم چھپا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ وہ آپ کی طرف دوڑ کر آتا ہے اگر آپ 1 قدم اس کی طرف بڑھائیں۔ آج ہی فیصلہ کریں، اس مایوسی کو خیر آباد کہیں اور اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اور کمنٹس میں اپنی حاضری ضرور لگائیں اور اللہ سے کہیں، اے اللہ، میری توبہ قبول فرما اور مجھے پکی سچی توبہ کرنے اور اس پر ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، تاکہ اللہ سے محبت کا یہ سفر ہم ساتھ ساتھ جاری رکھ سکیں۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو لگا ہو، آپ کے دل کو چھو گیا ہو، تو اسے اپنے پیاروں، اپنے عزیزوں اور ایسے لوگوں کے ساتھ جو مایوسی میں ہیں ان تک ضرور پہنچائیں۔ شاید کسی اور کی زندگی بدل جائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا حامی و ناصر اللہ ہو۔ آمین۔